مرتبہ صبح کو، 7 مرتبہ شام کو عرض کرے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اور یہ کلمات دن کے 7 دفعہ کرے۔ ان کلمات کے کہنے پر رب العالمین اس کی دعا کے کلمے جہنم کے ماحول میں سناتے ہیں۔ اس نمازی آدمی، اس اللہ والے آدمی، اس نیک بندے، اس عباد الرحمن کے رکن کا یہ وظیفہ اللہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ، جو آدمی میری طرف نہیں آنا چاہتا، میری بھی دعا ہے اس کو دور ہی رکھ۔ جہنم بھی کہتی ہے اس کو دور رکھ۔ یہ کتنا آسان کلمہ ہے، اور اس کلمے کو ادا کرنے میں ہماری زبان پہ کتنا بوجھ آتا ہے۔ کیا ہم اللہ سے جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے درخواست بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں اور اسے جہنم سے بچا لیں گے، بشرطے کہ خود محنت کر کے جہنم میں جانے والے راستے سے بچے، ورنہ یہ اتنا بڑا مقناطیس ہے، گناہوں کے اندر ایک ایسی کشش ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے بڑی آسانی سے آدمی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ہر بغاوت کرو، ہر برائی کرو، اللہ کی کوئی بات نہ مانو، نبی کی کوئی بات نہ مانو، آپ کو کوئی مشکل نہیں، راستہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اس جہنم سے پناہ مانگنے والے کو اللہ بچاتا ہے۔ جنت کی تلاش کرنے والا اس کو راستہ بتا دیا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بلایا، اللہ نے فرمایا میں نے مخلوق کا ایک حصہ بنایا ہے جو نیک لوگوں اور برے لوگوں کو ملے گا، تو جا کے دیکھ کے آ اور اپنے خیال کا اظہار کر کہ تجھے کیسا لگا۔ جبریل گیا، جنت دیکھی، جنت کی طرف آنے والے راستے دیکھے، جہنم دیکھی اور جہنم کی طرف آنے والے راستے دیکھے۔ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں نے یہ دونوں مقام دیکھے ہیں، مگر جو میرے ذہن میں آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ جہنم سے کوئی آدمی قریب جانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اور تیری جنت کے پیچھے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا اعلیٰ نعمتوں والا مرکز کون چھوڑے، اور اتنا خوفناک عذاب کون جھیلے؟ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ پھر جا، اب جا، پھر دیکھیا جن راستوں کو میں نے جہنم کی طرف جانے والوں کو عطا کیا ہے وہ راستے بھی دیکھ کے آ، جنت کی طرف جانے والے راستے وہ بھی دیکھ کے آ۔ اب پھر آیا، اب اس کے ذہن میں جو تبصرہ ہے وہ حدیث مبارکہ میں ہے۔
عرض کیا اللہ اب تو جہنم سے کوئی بچے گا، اتنا آسان راستہ، اتنا پرکشش راستہ کہ جو دور سے کھینچ کے اپنی طرف لے آئے کون چھوڑے گا؟ یہ عیاشیوں کے تمام سامان، یہ برائیوں کے تمام سامان، بغاوت کے تمام سامان، قتل و غارت، بے دینی، یہ سب جہنم کے راستے ہیں، سب جہنم کے راستے ہیں۔ ہم اس کو اختیار کریں یا نہ کریں مرضی ہماری، مگر یہ سب راستے جہنم کو لے جاتے ہیں، اور جنت کی طرف جانے والا راستے یقیناً مشکل ہے، اس میں پابندی ہی پابندی، قدم قدم پر پابندی، ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، یہ کھا لو یہ مت کھاؤ، ادھر دیکھو ادھر مت دیکھو، قدم قدم پر پابندی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ قرآن جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اس قرآن کے احکام پر چلنے سے آدمی صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے، سچا مومن بنتا ہے، اور جنت اللہ نے بنائی ہی مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ آراف پڑھو، اور قرآن مجید کی سورہ آراف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کی باہم گفتگو کرائے گا۔ اس کا آج کل سائنسی ترقی نے مسئلہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں آپ چاہے اپنے ملنے والے کی شکل و صورت بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ آپ کے سامنے اس وقت انٹرنیٹ نے یہ تمام باتوں کو آسان کر دیا ہے۔ جس طرح یہاں بیٹھا آدمی امریکہ میں بات کر سکتا ہے، برطانیہ میں بات کر سکتا ہے، سعودی عرب میں بات کر سکتا ہے، عرب ممالک میں بات کر سکتا ہے، اور تصویر بھی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کی آپس میں گفتگو کرائے گا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم نیک کام کرو تمہیں جنت ملے گی، ہم نے تو جنت میں وہ سب نعمتیں دیکھی ہیں جس کا ذکر اللہ نے ہمارے سامنے دنیا میں کیا تھا، مگر ادھر کا ہمیں پتہ نہیں۔ ہمیں بتاؤ کیا وہاں جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ نہایت خوفناک عذاب ہوگا، کیا جہنم میں خوفناک عذاب ہے؟ وہ کہیں گے بالکل ہے، عذاب بھی ہے، جیسے تمہیں نعمتیں ملی نا ہمیں عذاب بھی ہو رہا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کہا تھا۔ اب جب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر سن کے جہنمیوں کے منہ میں پانی آئے گا، کاش کہ ہم کو جنت کی کوئی چیز کھانے پینے کو مل جائے۔ وہ درخواست کریں گے کہ آپ کی مہربانی ہمارے لیے کوئی تحفہ ہی بھیج دو، کوئی کھانے کی چیز بھیج دو، کوئی پینے کی چیز بھیج دو، ہم اس عذاب جہنم کے اندر کانٹے دار خوراک کھاتے ہیں اور ابلے ہوئے پانی پیتے ہیں،
اگر آپ سے ہو سکے کوئی جنت کا مشروب یا جنت کا کوئی جو ہے پھل بطور تحفہ بھیج دو، بطور تحفہ بھیج دو۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا ان لوگوں کی طرف سے جو جنت میں آرام اور سکون کر رہے ہیں کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم نے دنیا میں بہت بغاوت کی، آج جنتیوں کی طرف سے تمہیں بطور تحفہ میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے یہ حرام کر دی ہے، اللہ نے حرام کر دی ہے۔ اور سنیے، عظیم الشان نبی، عالی مقام نبی، اللہ کا نہایت پسندیدہ نبی، ابو الانبیاء، تمام نبیوں کا باپ، جس کی نسل سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، نسل سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، دو اس کے بیٹے نبی، اور ان کا بھی قرآن میں ذکر اور عالی مقام، عالی مقام۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا باپ سے مکالمہ، باپ کو راہ راستی پہ لانے کے لیے محنت، باپ سے عاجزانہ گفتگو کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ مریم پڑھو، آپ کو وہاں یہ الفاظ ملیں گے، یا باتے یا باتے یا باتے، ابو جی ابو جی ابو جی، کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو راہ راستی پہ لانے کے لیے بڑی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ باپ انتہائی بڑا متعصب ضدی، اس نے صاف طور پر آخری پیغمبر کے آخری پیغام دیا ہے، ابراہیم اس قسم کی باتیں چھوڑ دے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ سورہ مریم ہے۔ ابراہیم مجھے مت چھیڑ، جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں نے تیری ایک نہیں ماننی، کہا ابو تیری مرضی، میں تو تیرے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگوں گا، تیرے لیے دعا بھی کروں گا۔ یہ دنیا میں حضرت ابراہیم کی محنت کا تذکرہ ہے، اپنے باپ کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے محنت ہے، تبلیغ ہے، باپ نہیں مانا، باپ نہیں مانا۔ سورہ صف میں ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، باپ کفر کی حالت میں مر گیا، ابراہیم نے اس کے بارے اب اپنی بات بدل دی، اب مر گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ قیامت کے دن باپ بیٹے کی ملاقات ہوگی، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ باپ کا چہرہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے۔ باپ کو بیٹا نظر آئے گا اور اس کو یہ بات کہتا سنائی دے گا کہ بیٹا بات سنو، مجھے جو وردی بنا دی گئی جہنمیوں کی،
اب میں تو گیا جہنم میں، اگر کوئی تیرا بس چلتا ہے تو مجھے بھی بچا لے، تم جنت میں آرام کرے، میں جہنم میں جلوں، اس کے لیے کچھ محنت کر۔ ابو نے تو بہت سمجھایا تھا دنیا میں، تو نے تو ایک میں نہیں مانی۔ بیٹا آج جو کہے گا وہ مان جاؤں گا، آج تیری بغاوت نافرمانی نہیں کروں گا۔ اچھا ابو میں کرتا ہوں کچھ۔ اللہ سے رابطہ کیا، کس نے؟ پہلے اس کا مقام دیکھو، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اس کی پوری زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں تو قرآن کی اس بات پر آپ کا یقین ہوگا کہ کتنے مسائل اور مشکلات میں توحید کا سبق حضرت ابراہیم نے قوم کو دیا۔ یہ پانی پلا دیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سیرت ابراہیم قرآن مجید کے الفاظ میں موجود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کر دی۔ کس سے کہا؟ اللہ سے، جس اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ کا ابراہیم سے، کتنا رابطہ ہے ابراہیم کا اللہ سے۔ مستقل ایک سورت قرآن میں ابراہیم کے نام سے موجود ہے، ان کے نام پہ سورت ہے قرآن کی۔ کتنی دعائیں حضرت ابراہیم کی قرآن میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ حج بیت اللہ اور بیت اللہ مکہ المکرمہ میں یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سچے نبی کی یادگار، اور ان کی والدہ ہاجرہ کا صفا مروہ میں دوڑنا عمرے اور حج والوں کا عبادت کا حصہ بن گیا، جن کی یادگاریں اللہ نے رہتی دنیا تک قائم رکھی۔ اب کیا کہا؟ دعا شروع کر دی۔ اللہ میں نے دنیا میں دعا کی ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کو مجھے شرمندہ نہ کرنا، قیامت کو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ کیا ٹائم؟ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ هَٰذِهِ الْأَبَدِ، اس بد نصیب باپ کا میں کیا کروں کہ جو میرا باپ اور جہنمیوں کی پوشاک پہنے بیٹھا ہے۔ جواب ملے گا، جواب ملے گا، جواب ملے گا عرش بری کے مالک کا۔ یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، اس بات کی بات کرتا ہے جو کافر مرا ہے، میں نے جنت کافروں پہ حرام کر رکھی ہے، دعا قبول نہیں۔ حکم ہوگا ابراہیم کے سامنے اس کے باپ کو اٹھا کے جہنم لاؤ۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، اور اس اللہ کو بھولنے والوں
اللہ تعالیٰ کی گرہ